جو کانٹے کھاتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، اور جو حرامی ہوتے ہیں انہیں میرے رسول سمجھ میں نہیں آتے۔ ہائے 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 واہ، سارا مسئلہ یہیں پر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بلند و بالا اخلاق کے حامل، سورج سے زیادہ چمکنے والی روشنی، لیکن اگر وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں تو یہ حضور پاک کے حسن کا قصور نہیں، اس کے اپنے نطفے کا قصور ہوتا ہے۔ ارے سینہ تان کر کے زمین پر چلو کہ تمہارا آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ترین کوئی اس روئے زمین پر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ زندگی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت یہ کہتے تھے یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی جو لکھا ہو ماتھے پر، آپ کے سینے میں ہندوستان ہونا چاہیے۔ حضرات، ہم مبلغ اسلام امیر کشور خطابت ہندوستان کے ایک عظیم عالم دین، آپ جیسے عاشقوں کی دھڑکن، پورے ہندوستان کے دیوانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں محبت اور احترام کے ساتھ دعوت کا کارڈ پیش کرتے ہیں۔ اٹھائیے ہاتھ، بلا تاخیر نعرہ لگائیے عقیدت کے ساتھ۔ اب یہاں نعرہ لگانے کے لیے کوئی منع نہیں کہے گا، سب اپنی جگہ بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، پوری طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز سے استقبالیہ انداز کا نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا لبیک رسول یا اللہ، رسول اللہ۔ ممبر نور لبیک پر یا جلوہ رسول بار اللہ۔ علماء ذویل احترام، سادات، مشائخ، حاضرین اہل سنت و جماعت، خواہران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار محبتوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ جتنے یہاں پر موجود ہیں، ہمارا یقین ہے سب سنی صحیح العقیدہ لوگ، حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ، تو آپ کے کتنا یہاں مزہ درود پڑھنے کا ماحول ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ تو ایک بار حضور پاک کی بارگاہ میں درود پڑھ کر کے سنائیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آپ حضرات مجھ سے پیشتر استاذ الاساتذہ فخر الاماثل حضرت العلام مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ سے بہت ہی پرمغز خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ آپ حضرات اکل حلال کے سلسلے میں سماعت کر رہے تھے۔ مسلمان وہی ہے جو حلال کھاتا ہے میرے عزیزو، اسی لیے اس حلال کا تعلق ہمارے دین سے ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں حرام سے ہمارا تعلق ہو جائے تو بے دین ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو کانٹے کھاتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، جو کانٹے کھاتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، اور جو حرامی ہوتے ہیں انہیں میرے رسول سمجھ میں نہیں آتے۔ سارا مسئلہ یہیں پر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بلند و بالا اخلاق کے حامل، سورج سے زیادہ چمکنے والی روشنی، لیکن اگر وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں تو یہ حضور پاک کے حسن کا قصور نہیں،
اس کے اپنے نطفے کا قصور ہوتا ہے. اسی لیے آپ سب کو بھی یہ ضروری ہے کہ حلال سے تعلق رکھو. جہاں بندہ نسب کے اعتبار سے حرام والا ہو جائے یا کھانے پینے کے اعتبار سے حرام والا ہو جائے، اس کے دین میں خرابی آ جاتی ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے میں نے آج کے دن اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی اور تمہیں دین اسلام دے کر میں راضی ہوا. یہ وہ دین ہے جس سے اللہ راضی ہے. اور قرآن میں دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف توجہ کیا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. آخرت میں وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوگا، سب سے بڑے نقصان میں اٹھایا جائے گا. آج اسلام کو چھوڑ کر پوری روئے زمین پر کوئی ایسا دین نہیں جو کامل ہو، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہو. یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ رب العزت ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. سبحان اللہ. یہ دین حق ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا. واہ. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اگرچہ مشرکوں کو یہ پسند نہ ہو، اگرچہ کافر اس بات کو پسند نہ کرتے ہو، لیکن یہ دین غالب آ کر رہے گا. لوگ آج نروس ہیں. اگر پورے خطاب میں یہی ساری چیزیں چلتی رہی تو ہم بھی بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں. ابھی تک تو میں آپ لوگوں کی تعریف کر رہا تھا. ادھر یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں نے کہا کہ ایسا اگر نہیں آدھا کرنا گھنٹہ چاہیے. جو جس حال میں ہے اسی حال میں رہے گا تو کیا بگڑے گا آپ کا؟ بھائی خدا کے واسطے آواز بند کرو بھائی. اگر سننا ہے تو ذرا محبت کے ساتھ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیے. جو جیسے ہے جس حال میں ہے اسی حال میں کھڑے رہیے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو بھی جیسا بیٹھنا ہے ویسے ہی بیٹھ کے دیکھیے بھائی جان. ہم لوگ اتر جائیں. سب کو ہٹا رہے ہیں آپ. آواز نہ کیجئے، آواز نہ کیجئے. ایک مرتبہ سب لوگ پورا مجمع اسٹیج سے لے کر وہاں تک ہاتھ اٹھا کر بولے لبیک یا رسول اللہ. اب اس کے علاوہ کوئی آواز کہیں سے نہیں نکلے گی، صرف حضرت کی تقریر ہوگی. لبیک یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی یا. بہرحال آواز کرنے والوں کو اپنی آواز کرنے دیجئے. ہم اپنی آواز کرتے ہیں. توجہ. دین اسلام کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے یہ پوری کائنات میں غالب آ کر رہے گا، چاہے کفار و مشرکین اس کو ناپسند کرتے ہوں. آج لوگ بیٹھ کر کے بڑے بڑے پلان کر رہے ہیں اور لوگ ہمارے ڈرے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا دین اسلام کا. کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. لوگ جو یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر، میڈیا پر اسلام کو وناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے، وہ اپنے بدن کی کھجلی نہیں مٹا سکتے. آپ کو میں بات بتا دوں 1400 سال سے یہ مسئلے چلے آ رہے ہیں. بڑے بڑے ابو جہل آ کر کے چلے گئے، بڑے بڑے ابو لہب آ کر چلے گئے، لیکن قرآن کا یہ وعدہ ہے یہ دین غالب آ کر رہے گا. اور رب تعالیٰ فرماتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. یہ اللہ کا چراغ ہے، یہ تمہارے پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا. اور رب تعالیٰ فرماتا اللہ اپنے نور کو، اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا، مکمل کر کے رہے گا. آج
یہاں پر حالات دیکھو. سیمانچل میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے ایک چیز کا احساس ہوتا ہے, رہنے کے لیے چھپر کے گھر صحیح ڈھنگ کے نہیں ہوتے, لکڑی کے گھر ہوتے ہیں, بار میں جینے والے لوگ. لیکن جب عظمت رسالت کی بات آتی ہے تو ایسا شامیانہ باندھتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہیں دنگ رہ جائے. یہ سارا نظام یہ غریبوں کا بنایا ہوا ہے. میں جس علاقے سے بھی گزرتے آیا, ابھی میں جس طرح سے گاڑی میں بیٹھ کر, ارے صحیح ڈھنگ کی سڑکیں نہیں, نیتاؤں نے تو سب کھا لیا ہے, سب کچھ کھا چکے ہیں, اور کچھ نہ دیا سیمانچل کو. اس کے باوجود سیمانچل کی اس نوجوان طبقے کے پاس اگر کچھ بات باقی رہ گئی ہے تو وہ عشق رسول کی دولت باقی ہے. میں یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا, کئی دنوں تک تاریخ کو میں بار بار ملتوی کرتا رہا. یہ کیسر صاحب رو دھو کر کے لے کر کے آئے. میں یہ سوچتا کس لیے جلسے کر رہے ہو, کس لیے پروگرام کر رہے ہو, بیانات تو آپ یوٹیوب سے سن ہی لیتے ہو. کہا نہیں, آپ چل کر کے دیکھیں ہمارے علاقے کے لوگ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. میں نے کہا جنوری کی ٹھنڈیاں ہیں اور کون آئے گا اتنی ٹھنڈی راتوں میں. اندر آنے کے بعد پتہ چلا یہاں تو 50 ڈگری گرمی چل رہی ہے. یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام. دین اسلام سے وابستگی آج بھی پیسہ نہیں چاہتی ہے. یہ مالداروں کا نظام چلایا ہوا دین نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا, بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا. اسلام غریبوں سے شروع ہوا تھا, اجنبیوں سے شروع ہوا تھا, اور غریبوں میں ہی ختم ہو جائے گا, اجنبیوں میں آ کر ختم ہو جائے گا. آج یہ سارے حالات دیکھ کر دنیا دنگ ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو ڈھنگ سے کوئی چیزیں نہیں ہوتی, لیکن دین اسلام کی بات آتی ہے تو یہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے سجا دیتے ہیں. ہمارے گھر ڈھنگ کے نہیں ہیں, لیکن اللہ کا گھر دیکھو تو سب سے بلند و بالا نظر آئے. کئی لوگوں کی آنکھوں میں گڑنے والے چبھنے والے مینار سڑکوں سے گزریں, مسلمان پائی پائی جمع کر کے یہ ساری چیزیں کرتا ہے. عزیزان گرامی وقار, لوگوں کو اگر آج ڈپارٹمنٹ کا, حکومت کا, سیاست کا پیسہ جن کو ملا ہے اور وہ آج بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ کر دیا یہ کر دیا, یہ غریب مسلمان وہ ہے جن کو کوئی نہیں پوچھتا سیاسی اعتبار سے اور کسی بھی اعتبار سے. لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس آج موجود ہے وہ صرف اور صرف فضل الہی سے ہے. اگر رب تبارک و تعالی اس دین کا حامی و ناصر اور مددگار نہ ہوتا تو یہ درندے تو کب کے چبا چکے ہوتے ہیں. جن کے پاس لاکھوں کی شاخائیں ہیں, چڈی پہننے والے, لاٹھی ڈنڈے کی تربیت لینے والے جتنے لوگ ہیں وہ تو سب ان غربا اور مساکین کو کھا گئے ہوتے. ایک بات یاد رکھو, لوگ آج بھی ڈرے سہمے ہوئے کہتے ہیں ہم تو مائنریٹی میں ہیں, قلت میں ہیں, یہاں ہماری تعداد بہت کم ہے, یہاں ہماری تعداد بہت کم ہے, مصلحت کے ساتھ جینا ہے, یقیناً مصلحت اور حکمت کے ساتھ جینا ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں, اور اگر کوئی ہمارے برادران وطن سن رہے ہیں تو ان سے بھی یہ میں کہتا ہوں, حکومت کے اوپر سے لے کر نیچے تک کے عہدے سب تمہارے, ڈپارٹمنٹ میں 80% سارے لوگ تمہارے, سب کچھ ہے. یہ جو چھوٹی سی تعداد ہے, یہ ایک چھوٹی سی قلت ہے, دین اسلام سے وابستہ ہے, اس کو ساری دنیا اور یہ ساری بڑی طاقتیں مل کر کے مٹا کیوں نہیں پاتی؟ 24 گھنٹے میڈیا بھونکتا رہتا ہے اور مٹا کیوں نہیں دیتے برسوں سے؟ کان کھول کر کے سن لو, سارے دجال مل کر کے بیٹھ کر کے اپنی طاقت کا استعمال کریں تب بھی ہمیں نہیں مٹایا جا سکتا. اقبال نے کہا یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری.
صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اے نوجوانوں، میں یہ خطاب صرف اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ تم فخر کرو کہ جس دین پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہ اس روئے زمین کا سب سے اعلیٰ دین ہے۔ تم کسی چور قوم سے وابستہ نہیں ہو کہ سر جھکا کر کے جیو گے، تم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں ہو کہ اپنی ٹوپیاں چھپا کر داڑیاں چھلا کر کے گھومو گے۔ ارے سینہ تان کر کے زمین پر چلو کہ تمہارا آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ترین کوئی اس روئے زمین پر ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، آپ اس نبی کے پیروکار ہیں، اس نبی کے پیروکار ہیں جس کو اپنے تو اپنے سارے غیروں نے بھی سچا اور امین کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ آج دین اسلام پر اگر تم کو خود شک پیدا ہوا تو پھر تمہارا کوئی علاج کیا کرے؟ سب سے پہلے یقین کی دولت پیدا کرو کہ جس دین پر میں قائم ہوں وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ ایک صحابی ہیں حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کفار و مشرکین نے قید کر کے سولی پر چڑھایا تھا۔ جانتے ہو ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا اور اس کے بعد ان کے کان کاٹے، ناک کاٹے، ہونٹ کاٹے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری حضرت خبیب ابن عدی، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا تیری جگہ محمد ہوتے، پھانسی پر ان کو چڑھایا گیا ہوتا اور تو آرام کر رہا ہوتا۔ جانتے ہو اس صحابی نے کیا کہا تھا؟ انہیں یقین کتنا تھا اپنے دین پر، اپنے دین اسلام کے سچے ہونے پر۔ انہوں نے پہلے تو یہ کہا ظالموں خبردار، تم رسول اللہ کو میری جگہ ہونے کی بات کر رہے ہو، قسم رب ذوالجلال کی میرے جسم کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں میں گوارا کروں گا، میرے نبی پاک کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں قتل ہو جا رہا ہوں، مر جاؤں گا، مجھے اس بات کا ذرا بھی ڈر نہیں، اس لیے کہ تم قتل کر کے جس جانب بھی مجھے پھینکو گے میں دین اسلام پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سب سے بہترین دین پر میں مر رہا ہوں، یہ مجھے فخر ہے، مجھے گرو ہے۔ آج نوجوانوں کے اندر یہ فخر چاہیے ہمیں کہ تم دین اسلام سے وابستہ ہو۔ جب تمہارا یقین بڑھ جائے گا اللہ کی مدد آئے گی، تمہارا یقین بڑھ جائے کتے بھونکنا بھی بند کر دیں گے۔ آپ کا یقین پائے تکمیل تک پہنچے۔